قبلہ علامہ صاحب بہت اہم سوال کر رہا ہوں، یہ بہت المیہ ہمارے اس دور کا اور ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمیں گراؤنڈ پر نظر آتی ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ جو جھگڑے ہوتے ہیں اولاد کے اور بہت زیادہ ایکسٹریم لیول تک ہوتے ہیں، اس میں مین جو کوز ہے نا، بڑی وجہ ہے وہ جائیداد کا معاملہ ہے۔ تو حضرت یہ والدین سے صرف عارضی مال جو صرف دنیا کی حد تک رہنا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کتنا کام آنا ہے، اس کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دینا اور والدین کے ساتھ زیادتیاں کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزیاں اور بد اخلاقیاں اور بعض اوقات تو نعوذ باللہ علیہ باللہ ہاتھ تک اولاد اٹھا دیتی ہے۔ جو پاک پروردگار اف کہنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ اکبر، تو پھر ان سے جھگڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ہاتھ اٹھانا، اور بعد ہاتھ اٹھانے تک نہیں رہی۔ اب تو اخبارات کی شاید سرخیاں ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی آویوں کے لیے ہیڈ لائنوں کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ماں اور باپ کے سینے میں اولاد گولیاں اتار رہی ہے، ان کو مار رہی ہے، یعنی جن کے قدموں میں جنت ہے، جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، اب بات یہاں تک پہنچی ہے۔ اور یہ نبی غیب داں علیہ السلام نے سب چیزیں پہلے سے بیان فرمائی ہوئی ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ دوستوں کو ترجیح دے گا باپ پر، اور ایک جگہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بیویوں کو ترجیح دیں گے ماؤں پر۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں یہ مضمون ہے کہ باندی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ تو اب ایک تو یہی ہوا کہ باندی کے پیدا ہونے والا لڑکا بادشاہ بنے گا، شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ ماں نے پیدا تو بیٹا ہی کیا، لیکن وہ اتنا بدتمیز اور بد اخلاق اور بے ہدا مزاج کا ہے کہ گھر آتا ہے تو ماں سے اس طرح بولتا ہے اور اس کا لہجہ اس قدر برا ہے کہ ماں بیچاری سہم کے ٹھٹک کے کونے میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کوئی بات کرے گا اور میں بولی تو پھر یہ آگے سے بدتمیزی سے پیش آ گیا، تو ماں باندی بن گئی، وہ نکر میں سمٹ کر اپنے آپ کو بچا کر بیٹھ گئی۔ تو یہ باتیں پہلے سے جانے عالم علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب اس کو ضروری پھر یہی ہے، آ جا کے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہ مولانا یہی کہتے دین کا علم سیکھو، تو یہ سارا کام ہی نقصان ہی تبھی ہوا ہے کہ سیکھا نہیں ہے۔ یہ تو دیکھے وہ کون ہے، وہ پلاٹ دیکھ رہا ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کو دیکھ لے تو وہ تو اپنی جان بھی ان پہ قربان کرنے کو تیار ہو جائے۔ ایک مرلے کا پلاٹ کیا چیز ہوتا ہے؟ مجموع الزوائد میں حافظ الحدیث حیثمی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کا طواف کر رہے تھے اس حال میں کہ والدہ کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ جب طواف مکمل ہوا تو حضور پر نور علیہ السلام کی خدمت انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے کریم آپ نے ملاحظہ فرمایا میں نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کرایا ہے، تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اب یہ حدیث پاک کا جو حصہ ہے یہ دل کے کانوں سے سننے کا ہے۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری والدہ نے کبھی محبت سے تمہیں مسکرا کے دیکھا ہے نا، تو تم نے ابھی اس محبت کی نظر کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ باقی ساری جو زندگی ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اس میں ایک کتاب انہوں نے حقوق پر لکھی ہے، اس میں ماں باپ کے حقوق بیان کرتے انہوں نے اس روایت کو کوڈ کیا کہ ایک صاحب بارگاہ انور میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، سخت گرمی میں کہ پتھر انگاروں کی طرح دہک رہے تھے، کچا گوشت ان پہ رکھ دیا جاتا تو وہ بھن کر کباب ہو جاتا، اور میں نے ماں کو کندھے پر بٹھا کر میلوں سفر کیا ہے، حضور کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پیدا ہوتے وقت تمہاری ماں کو جو تکلیف کے جھٹکے لگے تھے شاید تو نے ایک جھٹکے کا بدلہ دیا ہو۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے وہاں سے یہ حدیث کو کوڈ کیا ہے فتاوی رضویہ میں کہ رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی میں نے منت مانگی تھی کہ کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا تو حضور میرا کام پورا ہو گیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ماں زندہ ہے؟ عرض کی حضور زندہ ہے۔ فرمایا جا کہ اس کے قدم چوم لے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو اتنی شانیں ہیں، تو یہ ایک مرلے کے پلاٹ پہ ماں سے الجھ رہا ہے، 50,000 روپے کی خاطر اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، گویا اپنی جنت کو اپنے سے دور کر رہا ہے، اپنے لیے معاذ اللہ نارے دوزخ کا جو سامان ہے وہ اس کو پیدا کر رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر کچھ اپنے ماں باپ پہ قربان کر دے، اور پھر وہی کہوں گا دین کا علم، جیسے یہ ایک فورم ہے، یہ بزم علم ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے حضرات کو نت نئے عنوانات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات کا ذخیرہ فراہم کر رہے ہیں۔